أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 151 آیت کا نمبر. اللہ سبحانہ وتعالی مشرکین کافروں کے بارے میں بڑا سخت حکم جاری کر رہا. اللہ پاک فرماتا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، جدھر بھی ملے ہیں اب ان کو قتل کرو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو تم نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن فتنہ قتل سے بھی بڑا مسئلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو حج کے موقع پہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا کہ حاجیوں میں اعلان کر مکہ میں کہ آئندہ سے کوئی مشرک اللہ کے گھر کے قریب نہیں آئے، مکہ میں داخلہ ممنوع ہے، نکل جاؤ یہاں سے، یا تو اسلام قبول کرو یا پھر مکہ چھوڑ.
وَقْتُلُوهُ، قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ ان کو مکہ سے نکالا گیا، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں عرب سے ہی نکال دیا۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکال دو تم ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی تھی، زیادتی کی پہل انہوں نے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ان کے اپنے وطن اور دیش سے نکال دیا، اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی، جلاوت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہے اس شہر سے نکال دیا، اور یہ ایک معاملہ ایک پردیس میں رہنے والا انسان اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اپنے وطن کی، اپنے دیش کی محبت کیا محبت ہے، جہاں بچپنا گزرا ہو، جوانی گزری ہو، اس کی دیواریں بھی بندے کو اچھی لگتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کو خوشی سے نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ پریشان تھے۔ جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ بیت اللہ پہ آخری نگاہ آپ ڈال رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جا رہے ہیں، روتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر دل نہیں چاہ رہا کہ تجھے چھوڑ کے چلا، لیکن میری قوم کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے، اگر یہ مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ جاتا۔ پھر روتے روتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل رہے ہیں کہ آپ تو انہوں نے میرے سر کی قیمت لگا دی، 100 اونٹ انعام ملیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ۔ تو زیادتی انہوں نے کی، شروع انہوں نے کی ہے، تو اللہ کہتا ہے اب بدلے لو، قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تمہیں مل جائے، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو تم ان کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ کوئی مشرک اس کی رہائش مکے میں نہیں ہونی، نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ سب سے بڑا فتنہ شرک، اللہ کے مقابلے میں اوروں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا، اوروں کی پوجا کرنا، اوروں کی پرتش کرنا، بتوں کی، درختوں کی، بزرگوں کی، ولیوں کی، پیغمبروں کی، تو یہ قتل سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کرنا، ادھر ان سے لڑائی نہیں کرنی، ان کو باہر لے جا کے ان کا علاج، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کریں مسجد حرام میں، بیت اللہ کے قریب، بیت اللہ میں لڑائی میں پہل تم نے نہیں کرنی، اگر یہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے بیت اللہ میں آ جائے تو پھر ادھر ہی ان کو مارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعد میں شاید کوئی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرم مکہ میں قتال کیا ہے، قتل کیا ہے مجرموں کو، تو آپ فرماتے ہیں یاد رکھو میرے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے تھوڑی سی گھڑی اس کو حلال کیا تھا، اور اس کی حرمت پھر لوٹ آئی، اور قیامت تک یہ حرمت والا ہی رہے۔ انسان کیا ہے، ادھر کے شکار کو بھی مارنا تو درکنار رہا، میرے حبیب فرماتے ہیں ڈرانا بھی۔ کل ہی بخاری شریف میں ہم پڑھ رہے کہ اگر کہیں شکار بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ڈرائیں بھی نہ، تم نے ادھر بیٹھنے کا ارادہ ہے تو ادھر نہ بیٹھو کہ شکار ڈر نہ جائے،
تاکہ آپ نے فرمایا درخت نہ کاٹا، گھاس وغیرہ، بوٹیاں وغیرہ یہ بھی نہ کاٹے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے حبیب یہ زخر بوٹی جو ہے وہ قبروں میں کام آتی ہے اور بھٹیوں میں کام آتی ہے، اس کی اجازت دے دیجئے۔ پھر آپ نے اس کی اجازت دی، یعنی اتنی حرمت والا یہ جائے کہ مسلمان کو ہی قتل کر دیا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کرنا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، حتیٰ کہ وہ قتال کریں تمہارے ساتھ، تو پھر نہیں چھوڑیں۔ تھوڑی سی گھڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوئی۔ چند کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کو معافی نہیں۔ ابن خطل تمہیں جہاں ملے اس کو مار دو، قتل۔ ایک صحابی آیا بخاری شریف میں، اللہ کے حبیب کان ابن خطل معلق باستار الکعبہ، عبداللہ بن خطل وہ بیت اللہ کے غلافوں میں لپٹا ہوا، ادھر چھپا ہوا، تو آپ نے فرمایا فَقْتُلُوهُمْ فِيهِ، اس کو ادھر ہی قتل۔ عبداللہ بن خطل کو پھر ادھر ہی قتل کیا۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کا جرم کیا تھا؟ یہ مسلمان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں بھیجا، ایک غلام بھی ساتھ دیا، تو غلام کو اس نے کہا کہ کھانا تیار کر، خود سو گیا، جب سو کے اٹھا تو غلام بھی سویا ہوا، اس نے کچھ بھی تیار کیا، غصہ کر، غصے میں اس کو قتل کر، پھر مرتد ہو گیا۔ پھر اس نے 2 لونڈیاں خریدی، 2 لونڈیاں خرید کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے، صحابہ کی گستاخی کے اشعار اور گانے ان سے گنوایا کرتا تھا، موسیقی کی مجلسیں قائم کرتا تھا قرآن پاک کے مقابلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا اس کو نہیں معاف کرنا، جہاں ملے اس کو مارو، تاکہ ایک روایت میں ہے کہ بیت اللہ کے غلاف میں ادھر ہی اس کو قتل کیا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہیں کرنا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، حتیٰ کہ یہ قتال کریں تمہارے ساتھ اس میں، اگر ادھر یہ پہل کرتے ہیں پھر چھوڑنا نہیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ قتال کریں تمہارے ساتھ مسجد حرام میں، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے قتال کرو، پھر ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح ہی بدلہ ہوتا ہے کافر۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ باز آ جائے، توبہ کر، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، 3 کام، شرک سے توبہ کر لیں، توحید پہ آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسرا کام نمازوں کی پابندی کریں، تیسرا کام وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کے راستے چھوڑ، پھر نہیں ان سے لڑنا۔ اور سورۃ توبہ میں ساتھ ہی اللہ نے کہا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، توبہ کر لیں شرک سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے، ایمان لے آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، تو پھر تمہارے دینی بھائی۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا لڑنے کا، لڑو، اب تلوار نکالو میانوں سے، قتل کرو ان کو، جب تک توحید کا اقرار نہ کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان نہ لیں، پھر بھی لڑنے کا حکم ہے جب تک نمازوں کی پابندی پہ نہ آئے، زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ جب یہ 3-4 کام کر لیں گے، فَإِذَا فَعَلُوا،
عصموا منی دماءهم واموالهم۔ جب یہ کر لیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر انہوں نے مجھ سے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا مال بھی، اپنا دین بھی بچا لیا۔ فَإِنِ انتهوا، تو یہ باز آنا، توبہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا۔ فَإِنِ انتهوا، پس اگر یہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد بخشنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بخشش، رحمت، یہ موت تک، توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک موت نہیں آئی، روح غرغرہ حلق میں روح آ کے پھنس نہیں جاتی۔ بعض نے لکھا ہے جب تک اس کو یقین نہیں موت کا ہو جاتی، تو اس سے پہلے پہلے توبہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فَإِنِ انتهوا، پس اگر یہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد اور بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکال دو تم ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بعض نے اس کا معنی لیا ہے کہ فتنہ برپا کرنا یہ قتل سے بڑا معاملہ ہے، اس لیے کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس سے برادری میں، گاؤں میں، محلے میں، دیش میں فتنہ برپا ہو۔ والفتنة أشد من القتل، والفتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور نہ قتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، حتی کہ وہ قتال کرے تمہارے ساتھ مسجد میں۔ فإن قاتلوکم، پس اگر وہ قتال کریں تمہارے ساتھ، فقتلوہم، پھر تم بھی ان کو قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح ہی کافروں کا بدلہ ہے۔ فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، محبت کرنے والا ہے۔ تو وہ تو کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، لیکن دل میں وہی رنجشیں، اس سے ناراضگیاں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاف تو کر دیا لیکن سامنے نہ۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے کے بعد بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قریب ہو سکتا ہے گناہ نہ کرتا تو وہ اتنا اللہ کے قریب نہ ہوتا جتنا توبہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی عظیم مثال جس عورت کو سنسار کیا گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد ٹھہر جا، لقد تابت توبت، اس نے تو ایسی توبہ کی، اگر اس کی اس توبہ کو اس طرح کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دی جائے، اللہ سب کو معاف۔ تو اللہ کے ہاں ویلیو بڑھ جاتی ہے توبہ کے بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ